ہمارے استاد محترم تھے، وہ کہتے تھے کہ حج کرنا بہت آسان ہے، عمرہ کرنا بہت آسان ہے. یوں نہیں کہہ سکتے کہ 2 لاکھ لگتا ہے، 2.5 لاکھ لگتا ہے، 2.5 لاکھ لگتا ہے. تو حضرات عمرہ کرنا ہمارے استاد جی کہتے تھے بہت آسان ہے. اچھا بھی آسان کس طرح ہے؟ وہ ہمارے استاد جی پڑھایا کرتے تھے، آج بھی پڑھاتے ہیں. وہ پڑھاتے ہیں بنات کا سسٹم، یعنی لڑکیوں کو یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، درس نظامی کا نظام. تو میں نے پوچھا استاد جی آپ کی تو تنخواہ صرف 10,000 ہے، تو آپ کیسے ماشاءاللہ عمرہ کر لیا؟ استاد جی نے بولا کہ جب میں نے یہ یعنی قرآن کریم کا سلسلہ شروع کیا تھا، میں نے ممتحن کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے میری تنخواہ میں سے 1,000 یا 2,000 روپیہ آپ نے اپنے ہاتھ جمع کرنی ہے، یعنی مجھے نہیں دینی. چاہے میں آپ سے مطالبہ کروں، آپ نے مجھے نہیں دینا. جب 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، اس کے بعد اگر اس کی قیمت کو بنایا جائے جو اس نے پورا سال جمع کی ہے. اس کے علاوہ استاد جی نے بولا کہ میں نے ایک غلط کیا. یہ کوئی بڑا آسان طریقہ ہے، اگر آدمی نیت کر لے تو اللہ اس کو لے آنے کی جرات میں عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کو اپنے گھر کے اندر بلا بھی لیتے ہیں. استاد جی نے فرمایا ادھر سے میں نے ممتحن کو یہ کیا کہ تو نے میری تنخواہ میں سے اتنے روپیہ جمع کرنے ہیں، اور ادھر سے میں نے ایک گلا تیار کیا. گلا یعنی جس کو جمع پونجی کہتے ہیں، اس کا میں نے نام رکھا چندہ برائے عمرہ. کیا نام رکھا؟ چندہ برائے عمرہ. حضرات دیکھو، یوں تو ہم سوچیں گے کہ یار 2 لاکھ اکٹھا کرنا ہے، 2.5 لاکھ جمع کرنا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے تو یہ بنیاد پیسوں کی نہیں بنتی، بنیاد بنتی ہے قبولیت کی. یوں تو اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مال والے، جائیداد والے، کہ وہ ایک دن کے اندر جائیں پھر واپس آئیں، ان کے ہاں پھر بھی مال جمع ہے، لیکن اللہ ان کو نہیں بلانا چاہتے تو وہ نہیں جا سکتے. حضرات یہ عمرہ کرنا یا حج کرنا یا کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا یہ پیسوں پر منحصر نہیں ہے، یہ مال جائیداد پر منحصر نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے، ہمارے وہ دین پور شریف کے ایک خادم ہے، وہ جھاڑو دیتے ہیں، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو، ان کا نام ہے نصر اللہ. انہوں نے 70 سال مؤذن گیری کی ہے، اذان دی ہے. وہ کہتے ہیں میں جھاڑو لگا رہا تھا، ایک عورت آئی کہ حضرت یہ آپ کے لیے عمرے کی ٹکٹ ہے، آپ جا کے عمرہ کر کے آئیں. الحمدللہ اللہ نے قبول فرما لیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چندہ برائے عمرہ. اب استاد جی نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر یہ نام رکھ دیا. اب 2-2.5 سال کے بعد میں نے کہا اب اس کو توڑا جائے، اس کی جمع پونجی کو اکٹھا کیا جائے. اب ان کو توڑا گیا، اور ادھر سے کچھ پیسے وہ بھی تھے ممتحن والے، کچھ پیسے یہ تھے. اس طرح چند روپیہ لوگوں سے ادھار لے کر الحمدللہ میں نے عمرہ کیا ہے. تو آسان ہے نا حضرات. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنا ارادہ سیدھا کرے، اپنی نیت سیدھی کرے. جب نیت کے اوپر دار و مدار آ جاتا ہے، پھر اللہ بھی اس کام کے اندر سبب اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے اندر حکمت کو ڈال دیتے ہیں. اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. لا الہ الا اللہ محمد